مفتی صاحب سوال یہ کہ ہم بستری کے بعد غسل سے پہلے یعنی ناپاکی کی حالت میں کھانا پینا جائز ہے؟ شکور جان بزدار تونسا شریف سے۔ جائز ہے بالکل۔ بہتر یہ ہے کہ اگر اس سے پہلے کلی کر لیں، ہاتھ تو ویسے ہی ظاہر دھوئیں گے، کلی اور کر کے منہ ہاتھ دھو لیں تو یہ زیادہ اچھا ہے، اور وضو کر کے کھا لیں تو یہ اور زیادہ بہتر ہے۔ لیکن بہرحال اگر اس کے بغیر بھی کوئی کھا پی لیتا ہے تو یہ ناجائز نہیں ہے۔ زیادہ بہتر طریقہ یہ ہے کہ کلی کر لیں، منہ ہاتھ دھو لیں، اس کے بعد کچھ کھانا ہو تو کھا لیں، اور غسل کے بعد کھائیں تو سبحان اللہ۔ مفتی صاحب آپ بھی جامعۃ الرشید کے فارغ ہیں؟ میں نے دورہ حدیث جامعہ دارالعلوم کراچی سے کیا ہے، تخصص فی الافتاء جو مفتی کا کورس کہلاتا ہے وہ میں نے جامعۃ الرشید سے کیا ہے، اور اس کے بعد پھر 1 سال کا انگلش لینگویج کا کورس ہوتا ہے علماء کے لیے جامعۃ الرشید میں، وہ بھی میں نے وہیں سے کیا، اور وہیں جامعۃ الرشید میں الحمدللہ کافی عرصے سے پڑھا رہا ہوں۔ مفتی صاحب اگر محلے میں چھوٹی سی مسجد ہو اور 5 یا 6 نمازی ہوں، وہاں کوئی عالم نہ ہو، تو کیا ان میں سے وہ نمازی امامت کروا سکتا ہے جس کی قرات و تجوید دوسروں سے بہتر ہو، یا سب اکیلے اپنی نماز پڑھیں گے؟ نہیں بھائی، اکیلے نماز کیوں پڑھیں گے؟ جب ایک آدمی امامت کرا سکتا ہے، 2 لوگوں پھر بھی جماعت کروانی چاہیے۔ آپ تو 5-6 لوگ ہیں، پھر تجوید بھی اچھی ہے، تو بغیر جماعت کے نماز پڑھنی ہی نہیں چاہیے۔ اگر اس طرح سارے جماعت چھوڑ دیں گے تو یہ تو شرعاً جائز نہیں ہے۔ مفتی صاحب سوال یہ کہ کیا غیر مسلم دوست کی کوئی دکھ کا خبر سن کر انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ سکتے ہیں؟ پڑھ سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لیکن غیر مسلم کے لیے مغفرت کی دعا نہیں کر سکتے۔ حافظ مستقیم الحسن جھنگ سے مفتی صاحب قبرستان کو راستہ بنا لینا یعنی آتے جاتے گزرتے رہنا کیسا ہے، اور قبرستان میں مستقل طور پر گدھے باندھنا کیسا ہے؟ یہ دونوں مسئلے وضاحت اور تفسیر سے سمجھا دیں۔ دیکھیں، قبرستان کو راستہ بنانا، گزرگاہ بنانا، اگر کسی کا گھر رہائش یا اس طرح کا کوئی کام اس کو پڑ رہا ہے کہ وہ قبرستان سے اس کو گزرنا پڑتا ہے، تو اس میں تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ بس یہ کہ قبروں کے اوپر سے گزرنا، قبروں کی بے حرمتی کرنا، اس کی بے اکرامی کرنا، یہ جائز نہیں ہے۔ حدیث میں مسجد کو گزرگاہ بنانے سے منع کیا گیا کہ مسجد کو گزرگاہ نہ بناؤ، راستہ نہ بناؤ۔ اور جو آپ نے پوچھا ہے کہ قبرستان میں گدھے باندھے جاتے ہیں، یہ بالکل بھی جائز نہیں ہے، یہ تو بے حرمتی ہے، اور ظاہر ہے کہ قبرستان کو حدیث میں حکم ہے کہ صاف ستھرا رکھیں۔ اب جو گدھے وہاں باندھیں گے تو وہاں لید بھی کریں گے، گندگی بھی کریں گے، پیشاب بھی کریں گے، تو حدیث میں اس سے منع کیا گیا، اور اس طرح کی بے حرمتی کرنا قبروں کی یہ جائز نہیں ہے۔ مفتی صاحب میرا نام محمد حفیظ ہے اور توتی گڑھی امازئی سے ہوں۔ کچھ عرصے پہلے گورنمنٹ نے جنازہ گاہ بنا کر دی ہے، اب اس جگہ ہم مکان بنانا چاہتے ہیں، کیا اس جگہ مکان بنا سکتے ہیں؟ کیا مطلب جنازہ گاہ میں مکان بنانا چاہتے ہیں یا اس کے قریب کہیں بنانا چاہتے ہیں؟ سوال آپ واضح کریں تو پتہ چلے۔ مفتی صاحب میت کو غسل دینا کس کی ذمہ داری ہے، خصوصاً اس دور میں جبکہ عام مسلمان دین سے دور ہیں، میت سے خوف زدہ ہیں، غسل کے طریقے سے ناواقف ہیں؟ پچھلے 2 ماہ میں چھیپا والوں کو 2 مرتبہ میت کو غسل دیتے دیکھا، غسل دینے والے دیندار بھی نظر نہیں آئے، اور سطر کا لحاظ کرنے میں بھی احتیاطی دیکھی، اس لیے یہ سوال کیا، جزاک اللہ خیرہ۔ دیکھیں، غسل دینا مردے کو یہ فرض کفایہ ہے، اور سب سے زیادہ جو اس کی ذمہ داری ہے وہ تو اس کی اولاد پر ہے۔ اس کا کوئی بیٹا ہے یا کوئی خاتون ہے، اس کی کوئی بیٹی ہے، تو اس کا سب سے زیادہ اس پہ حق بنتا ہے کہ بھائی وہ اس کو غسل دے۔ ہمارے ہاں مردے سے ڈرتے ہیں، جب اس کے کپڑوں کی باری آتی ہے تو کہتے ہیں یہ کپڑے کسی کو دے دو، اس لیے کہ مردے کے کپڑے ہمیں ڈر لگتا ہے۔ تو مردے کے موبائل سے ڈر نہیں لگتا، مردے کی گاڑی سے ڈر نہیں لگتا، مردے کی پراپرٹی سے ڈر نہیں لگتا، اس مردے کی جیب میں جو پیسے پڑے ہوئے ان پیسوں سے ڈر نہیں لگتا، کپڑوں سے ڈر لگتا ہے، مردے سے ڈر لگتا ہے۔ کیوں ڈر لگتا ہے بھائی مردے سے؟ اور اس کو جناب ہم کبھی مؤذن پہ ڈال دیتے ہیں، کبھی امام پہ ڈال دیتے ہیں۔ یہ امام کی مؤذن کی ذمہ داری نہیں ہے کہ پورے محلے کے مردوں کو وہ نہلاتا رہے۔ خود اولاد کو یہ چیز سیکھنی چاہیے۔ یہ کتنی بے حسی کی بات ہے، کتنی بے مروتی کی بات ہے کہ ساری زندگی جس ابا نے تمہیں پالا پوسا، لکھایا پڑھایا، ساری تربیت کی، اتنی خدمت کے بھی قابل نہیں کہ ان کو مرنے کے بعد غسل دے دیا جائے۔ کبھی ایک کو کہتے پھر رہے ہیں، کبھی دوسرے کو کہتے پھر رہے ہیں۔ تو اگر غسل کا طریقہ، آپ میت کو غسل دینے کا طریقہ سیکھ لیں، تو جتنی محبت سے اور جتنے احترام کے ساتھ اور جتنے اکرام کے ساتھ آپ اس کو غسل دے سکتے ہیں۔ مسجد کا امام تو اتنے اکرام اور احترام کے ساتھ اور اتنی محبت کے ساتھ غسل نہیں دے سکتا، یا کوئی بھی اور آدمی نہیں دے سکتا۔ تو کوشش کرنی چاہیے کہ خود اگر کسی کے والد کا انتقال ہوا ہے، وہ سطر کا لحاظ کرتے ہوئے ساری چیزوں کا خود غسل دے۔ بہرحال کوئی بھی اس کو غسل دے دے، یہ فرض کفایہ، اگر کوئی بھی غسل نہیں دے گا تو سارے گناہ گار ہوں گے۔ اچھا جناب، مفتی صاحب ذکر کرتے ہوئے موبائل دیکھ سکتے ہیں اور کام کے دوران ذکر کرنا کیسا ہے؟ دیکھ سکتے ہیں اور کام کے دوران بھی ذکر کر سکتے ہیں، کسی ناپاک جگہ پر نہ ہو، کوئی ناپاک کام نہ ہو تو اس کے دوران ذکر کر سکتے ہیں۔
سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مکمل اور جامع اور کمپریہنسو کورس دیکھیے ہر اتوار کی رات 10 بجے پاکستانی وقت کے مطابق ہمارے آفیشیل یوٹیوب چینل مفتی رشید آفیشیل پر۔ اس کورس میں انشاءاللہ آپ اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل زندگی کے بارے میں جان سکیں گے۔ خود بھی جڑیں، اپنی فیملی کو، بچوں کو، دوستوں کو بھی جوڑیے۔